مهتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين آمنت بالله صدق الله العظيم. اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے لیے جز بنا دیا، بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے۔ کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں بنا لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا ہے؟ اور جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے اس اولاد کی جو انہوں نے رحمان کے لیے ثابت کی ہے تو اس کا چہرہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ خون کے گھونٹ پیتا رہتا ہے۔ کیا وہ اولاد جو زیورات کے اندر پروان چڑھائی جاتی ہے اور جو بحث کے اندر بات صاف کرنے والی نہیں ہے؟ اور انہوں نے ان ملائکہ کو جو اللہ کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا۔ کیا یہ لوگ ان کی پیدائش کے وقت موجود تھے؟ ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ کیا ہم نے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی تھی کہ یہ لوگ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں؟ بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ سے پہلے جس بستی میں بھی ہم نے کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے جو عیاش لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور بے شک ہم انہی کے طریقے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، آپ نے کہا کہ کیا اگر میں اس سے زیادہ ہدایت والی کتاب لاؤں جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ تمہیں جو کچھ بھی دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا تو آپ دیکھ لیجئے کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں، اور یہ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 25 تک کی آیات ہیں۔ آج کی مجلس میں سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 25 تک کی آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورۃ الزخرف کی ابتدائی 14 آیات جو گزشتہ درس پر تلاوت کی گئی تھیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے انعامات کا، اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں اور کائنات کی اکثر چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ چنانچہ انسان جو ہے وہ مختلف جانوروں کو اور مختلف چیزوں کو استعمال کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی کے آخر میں یہ بات فرمائی تھی کہ جب تم
ان چیزوں کو استعمال کرو، اور سواری پر سوار ہو تو یہ دعا کیا کرو، پڑھا کرو، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ یہ تو گزشتہ 14 آیات کا خلاصہ تھا۔ آج کی آیات میں جو شروع کی آیات 14، 15، بلکہ 15، 16، 17، 18، 19، تو 15 سے لے کر 19 تک کی جو آیات ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مشرکین کے ایک برے عقیدے کا ذکر کیا ہے، جس کے اندر دور جاہلیت کے یہ مشرک مبتلا تھے، اور مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو فرشتے ہیں جن پر، کیونکہ فرشتوں پر وہ بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ جس طرح عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، اسی طرح مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ الملائکۃ بنات اللہ، کہ جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت 15 سے لے کر 19 تک میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مشرکین مکہ عجیب ہیں۔ اول تو انہوں نے اللہ کے لیے جز ثابت کر دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور یہ جو ملائکہ ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور یہ فرشتے وہ ہیں کہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور ان فرشتوں کو جو بھی حکم دیا جاتا ہے وہ بجا لاتے ہیں۔ تو یہ مخلوق ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اور یہ مشرکین مکہ ایسے ظالم ہیں کہ انہوں نے اس مخلوق کو خالق کا جز قرار دے دیا ہے، ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ، اور مزید اگلی بات یہ ہے کہ اولاد ثابت کی اللہ کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو اولاد ہے ہی نہیں، لم یلد ولم یولد، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں۔ ان مشرکین مکہ نے پہلی غلطی تو یہ کی کہ اولاد ثابت کی، اگلی زیادتی اور بدتمیزی یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کر دیں، حالانکہ ان کا خود حال یہ ہے کہ یہ اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے ہیں، اور اگر کسی کے ہاں بیٹی ہو جائے تو اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی کیوں ہوئی، چہرہ اس کا کالا ہو جاتا ہے، اور جناب دن بھر وہ غصے میں گھومتا رہتا ہے کہ میری بیوی کے ہاں بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ تو وہ بیٹیاں جو اپنے لیے تم پسند نہیں کرتے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تم ثابت کرتے ہو۔ پھر تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تمہیں یہاں یہ کیسے پتہ چلا کہ ملائکہ جو ہیں وہ مؤنث ہیں؟ ملائکہ تو ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، وہ نہ نر ہیں نہ مادہ ہیں۔ ملائکہ تو ملائکہ ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان کے اندر نر اور مادہ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ عجیب لوگ ہیں مشرکین مکہ کہ ان کو بیٹیاں قرار دیا، مادہ قرار دیا، مؤنث قرار دیا، عورت قرار دیا، اور پھر ان کو اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کر دیا۔ یہ ہے ان آیات کا خلاصہ جو شروع میں 15 سے لے کر 19 تک تلاوت کی گئی ہیں۔ آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بات یہاں سے شروع فرمائی کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، کہ ان مشرکین مکہ نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے لیے جزئیت ثابت کر دی۔ اللہ کے بندے ہیں، جنات ہیں، انسان ہیں اور فرشتے ہیں، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ ان اللہ کی مخلوق میں سے انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کر دیں، یعنی اللہ کے لیے جز ثابت کر دیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ان لوگوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز ثابت بنا دیا، جز ٹھہرا دیا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے۔ کفور کہتے ہیں بہت ہی ناشکرا، اور مبین کے معنی کھلم کھلا، یعنی یہ ایسا انسان عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی نعمتیں عطا فرمائیں،
اور اپنے خالق مالک کے ساتھ شریک کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ثابت کرتا ہے، حالانکہ اولاد ثابت کرنا ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ اللہ کو گالی دینا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اسی لیے ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ شتمنی ولم یکن لہ ذالک، کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے اور اس کے لیے کیسے جائز ہے کہ وہ مجھے گالی دے۔ اور پھر اس کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یا جو لوگ بھی اللہ کے لیے بیٹا یا بیٹیاں ثابت کرتے ہیں، یہ گویا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ گالی دینا ہے۔ اور سورہ مریم کے آخر میں ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، کہ انہوں نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی ہے۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اگر زمین شق ہو جائے، پہاڑ چورا چورا ہو جائیں، آسمان گر پڑے تو یہ ہو سکتا ہے، مگر اللہ کے لیے اولاد کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت نمبر 15 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے لیے اللہ ہی کے بندوں میں سے جز ثابت کر دیا، یعنی اولاد ثابت کر دی۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے۔ آگے آیت نمبر 16 میں ارشاد ہے کہ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں اپنے لیے بنا لی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا ہے؟ اللہ کے لیے تو تم بیٹیاں ثابت کرتے ہو اور اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو؟ بیٹے پسند کرتے ہو۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں بنا لی ہیں؟ واصفاکم بالبنین، اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ تو آیت نمبر 17 میں فرمایا گیا ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے جو بیٹیاں اللہ کے لیے ثابت کی ہیں، ان بیٹیوں کی اگر ان کو خوشخبری دی جائے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو بیٹی کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں سمجھتے۔ مسلمان تو بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتے ہیں، اور رحمت اس لیے کہ بیٹیوں کی وجہ سے آدمی کی مغفرت ہوتی ہے اور بیٹیوں کی وجہ سے رزق ملتا ہے، بلکہ بیٹے تو پھر بھی بھول جاتے ہیں، مگر بیٹیاں جو ہیں وہ اپنے ماں باپ کو یاد رکھتی ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ تو بیٹیاں تو رحمت ہیں، اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی آدمی نے 3 بیٹیوں کو پالا تو میں اور وہ اس طریقے سے جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر 2 کو پالا، آپ نے فرمایا اس کا بھی یہی ہے، اور اگر ایک بچی کو پالا اس کا بھی یہی ہے۔ تو بیٹیاں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، اور جو مسلمان ہیں، دیندار ہیں، ان کے گھر میں اگر بچی پیدا ہوتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے گھر میں آئی ہے۔ لیکن ان کافروں کا حال یہ ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، کہ جب ان کو بشارت دی جاتی ہے اس اولاد کی جو انہوں نے رحمان کے لیے بنائی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو سارا دن اس کا چہرہ کالا رہتا ہے اور یہ خون کے گھونٹ پیتا رہتا ہے۔ یعنی ان کافروں کا حال یہ ہے کہ یہ بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں سمجھتے بلکہ اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اور اس بوجھ کی وجہ سے اگر ان کو خوشخبری دی جائے کہ تمہارے ہاں بیٹیاں ہوئی ہیں تو بجائے خوش ہونے کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنے کے، سارا دن ان کا چہرہ کالا پڑا رہتا ہے اور خون کے گھونٹ پیتے رہتے ہیں کہ میں کیا کروں۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلکہ اس زمانے میں مشرکین مکہ تو لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے اور گڑھا کھود کے زندہ اس میں دفن کر دیتے تھے کہ ہم ان کو نہیں پال سکتے۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔
اور یہ مشرکین مکہ عجیب ہیں کہ اپنے لیے تو بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے، بیٹیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں سمجھتے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جب اولاد ثابت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان کافروں میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے اس اولاد کی جو انہوں نے رحمان کے لیے مثال کے طور پر ذکر کی ہے، ظل وجهه مسودًا وهو کظیم، تو اس کا چہرہ سارا دن کالا رہتا ہے اور وہ گھٹا گھٹا پھرتا رہتا ہے۔ کظیم کہتے ہیں اس آدمی کو جو کچھ کہہ نہ سکے، بول نہ سکے، اور گھٹ رہا ہو اندر غصے میں اور جھنجھلاہٹ میں، اپنا گھٹ رہا ہو دل دل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کافر ایسے ہیں کہ یہ بچیوں کے پیدا ہونے پر خوش نہیں ہوتے، بچیوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں سمجھتے، اور اگر ان میں سے کسی کو بچی کے پیدا ہونے کی اطلاع ملے کہ میرے گھر میں بچی پیدا ہوئی ہے، سارا دن اس کا چہرہ کالا پڑا رہتا ہے اور یہ جھنجھلاہٹ کا اور غصے کا شکار رہتا ہے، مگر جب اللہ تعالیٰ کے لیے جو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کر دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو فرمایا آیت نمبر 17 میں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، اور جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے اس اولاد کی جو اس نے رحمان کے لیے ذکر کی ہے، ظل وجهه مسودًا وهو کظیم، تو اس کا چہرہ سارا دن کالا پڑا رہتا ہے اور وہ خون کے گھونٹ پیتا ہے۔ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا وہ اولاد جو زیورات میں پروان چڑھائی جاتی ہے اور جو بحث کے اندر بات واضح نہیں کرنے والی، بات واضح نہیں کرتی۔ اس آیت نمبر 18 کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کی ہیں، حالانکہ بیٹیاں جو ہیں کمزور ہوتی ہیں، جبھی تو مسلمان انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتے ہیں، اور جبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کے اوپر بڑا اجر و ثواب رکھا ہے کہ جو آدمی بچیوں کی پرورش کرے گا، ان کو ذلیل نہیں کرے گا، ان کی تعلیم و تربیت کرے گا، ان کا نکاح کرائے گا، تو میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں گے۔ مگر یہ کافر ان کو رحمت نہیں سمجھتے اور بچیوں کی پیدائش کو اپنے لیے عیب سمجھتے ہیں، اور یہ بچیاں وہ ہیں کہ جو کمزور ہوتی ہیں، اور اسی لیے ان کی جو فطرت ہے بچیوں کی وہ زیورات کے اندر رہتی ہے، چنانچہ جب بچی پیدا ہوتی ہے تو وہ بھی اپنا چوڑیاں پسند کرتی ہے اور جناب رنگ رنگ کے کپڑے پسند کرتی ہے، اور وہ چیزیں زیب و زینت کی جو عورتیں اختیار کرتی ہیں، تو وہی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ بھی اپنی ماں، بڑی بہن، خالہ، پھپھی، ان سب کو دیکھ دیکھ کر وہ بھی انہی زیورات میں پروان چڑھتی ہے۔ تو یہ عجیب لوگ ہیں کہ وہ بچیاں جو زیورات میں پروان چڑھتی ہیں، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور جب بحث ہوتی ہے تو اس میں یہ بچیاں یا عورتیں کھل کر بات نہیں کرتی۔ یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے خواتین کی دو صفات ذکر فرمائی ہیں جو حقیقی صفات ہیں، اور تقریباً 98-99% خواتین میں یہی بات پائی جاتی ہے۔ پہلی جو بات ذکر کی وہ یہ ہے کہ یونشأ فی الحلیہ، کہ ان خواتین کو پروان چڑھایا جاتا ہے زیورات کے اندر، یعنی زیب و زینت کے اندر، چنانچہ ہر خاتون اس کے دل میں یہ رغبت رہتی ہے کہ کپڑے ایک سے ایک اچھے ہوں، ایک کپڑا ہو گیا دوسرا بھی ہو، دوسرا ہو گیا تیسرا بھی ہو، چوتھا بھی ہو، یہ زیور میں لے لوں، یہ زیور لے لوں، یہ پہنوں، چوڑیاں ایسی ہوں، بندے ایسے ہوں، بس زیورات ہی میں اس کا دھیان رہتا ہے۔ ایک تو بات ان خواتین کی، لڑکیوں کی، بچیوں کی یہ ہے کہ ان کی پرورش زیب و زینت میں ہوتی ہے، زیورات میں ہوتی ہے۔ دوسری بات اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ جو لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں، خواتین ہیں، یہ جب بحث کرنے کا وقت آئے تو اس میں غیر مبین، بات واضح نہیں کرتی، بات واضح نہیں کرتی
یعنی کھل کر صاف صاف بات دلائل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کرتی. اسی لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین ناراض ہو رہی ہوتی ہیں کسی بھی بات کے اوپر، لیکن ناراض ہوتی ہیں کسی اور بات پر، اور جھگڑا کر رہی ہوتی ہیں کسی اور بات پر. تو دل میں ان کے کچھ اور ہوتا ہے، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، ناراضگی کسی اور بات پر ہو رہی ہوتی ہے، اصل پیچھے کوئی اور بات ہوتی ہے. تو یہ بیچاری خواتین جو ہیں یہ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، بحث کے اندر غیر مبین ہوتی ہیں، یعنی بات کو صاف کرنے والی نہیں ہوتی. اب جناب جھگڑا تو ہوا ساس سے، یا ہوا نندوں سے، یا ہوا جیٹھانی سے، لیکن غصہ کس پہ اتاریں گی؟ شوہر پہ اتاریں گی. اور پھر کسی ایسی بات پہ غصہ اتارنا شروع کر دیں گی کہ آدمی سوچتا ہے کہ یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس پہ اتنا غصہ یہ خاتون کر رہی ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس کے پس منظر میں کچھ اور ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ بات ارشاد فرمائی، اِنَّكُنَّ صَوَاحِبُ یوسف، کہ تم جو ہو یوسف کی ساتھنے ہو. اور مقصد آپ کا یہ تھا کہ تم کہتی کچھ ہو، تمہارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے. تو قرآن مجید نے اس کو یہ بات فرمائی کہ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، یہ جو عورت ہے، لڑکیاں ہیں، یہ جھگڑے کے اندر غیر مبین ہوتی ہیں، یعنی بات صاف نہیں کرتی. تو آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ نے ان لڑکیوں کی دو صفات ذکر کی. پہلی ہے کیا وَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، کیا تم اللہ کے لیے ان بچیوں کو اولاد ثابت کے طور پہ ثابت کر رہے ہو جو زیورات میں پروان چڑھتی ہیں، جو زیورات میں پروان چڑھتی ہیں. وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ بحث کے اندر غیر مبین ہوتی ہیں، یعنی بات صاف کرنے والی نہیں ہوتی. تو ایک عورت کی فطرت ہوتی ہے، عورت کمزور ہوتی ہے، اس کا زیادہ جو خیال ہے اور زیادہ اس کی توجہ ہے وہ زیب و زینت، کپڑے، لپسٹک، پاؤڈر اور زیورات، جھمکے، بندے اور ہار، انہی میں رہتا ہے. اس کے برخلاف جو مرد ہیں تو ان کو ان چیزوں سے اتنی زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، چنانچہ باہر کے جو بڑے بڑے کام ہیں تو ان کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے کہ بھئی مکان بنایا جائے اور تجارت کی جائے، حکومت کی جائے اور دین کو پھیلایا جائے، اور جناب یہ کام کیا جائے اور یہ کام کیا جائے. تو دین و دنیا کے جو عظیم مقاصد ہیں، چاہے وہ اچھے ہوں چاہے برے ہوں، لیکن بہرحال مردوں کی زیادہ توجہ ان مقاصد کی طرف ہوتی ہے. تو فرمایا اومن ينشأ فی الحلیہ، کیا وہ اولاد جو زیورات میں پروان چڑھتی ہے، وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، اور وہ اولاد بحث کے اندر بات صاف کرنے والی نہیں ہے. آگے آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں یہ ملائکہ کو عورتیں بناتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ملائکہ جو ہے مؤنث ہیں، یعنی لڑکیاں ہیں اور عورتیں ہیں. تو حالانکہ ملائکہ جو ہے نہ مرد ہیں اور نہ عورت. مسجد جو ہے مرد ہے یا عورت ہے؟ مسجد تو کچھ بھی نہیں، قالین تو قالین ہے، وہ نہ مرد ہوتا ہے نہ عورت ہوتا ہے. اب یہ ڈیسک ہے تو میز ہے، یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، یہ علیحدہ جنس ہے. اسی طریقے سے سورج ہے، چاند ہے، سورج مرد ہے یا عورت ہے؟ چاند مرد ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سمجھنا کہ کوئی ہر چیز یا تو مؤنث ہوگی یا مذکر ہوگی یا لڑکا یا لڑکی، کیسے غلط ہے؟ تو بالکل ہی فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں، ان کا نہ وہ نہ نر ہیں اور نہ مادہ ہیں، نہ وہ لڑکے ہیں نہ لڑکیاں ہیں، وہ فرشتے ہیں، اور وہ ان چیزوں سے بالکل پاک ہیں، ماورا ہیں. ان کے اندر نہ لڑکوں والی صفات ہیں نہ لڑکیوں والی صفات ہیں، ان کے اندر ملائکہ والی فرشتوں والی صفات ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، ان لوگوں نے
ان فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا ہے، مؤنث بنا دیا ہے یعنی عورتیں بنا دیا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ملائکہ مؤنث ہیں، عورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشہدوا خلقہم، کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ موجود تھے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور مؤنث ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو پیدا کیا تھا تو کیا یہ دیکھ رہے تھے؟ اب یہ اشہدوا خلقہم کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو جو ابھی میں نے بتایا کہ کیا یہ لوگ اللہ کی تخلیق کے وقت موجود تھے، اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اشہدوا خلقہم، کیا ان لوگوں نے فرشتوں کی خلقت کا مشاہدہ کر لیا ہے؟ کیا انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے جھانک کر، اور کہ جناب فرشتے جو ہیں وہ مرد ہیں یا عورت ہیں؟ کہاں سے ان کو مشاہدہ ہوا؟ نہ یہ تخلیق کے وقت موجود تھے، نہ انہوں نے کبھی فرشتوں کو دیکھا ہے، فرشتے تو ان کو نظر تک نہیں آتے، کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتے عورتیں ہیں؟ اس کو قرآن کہتا ہے کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، ان لوگوں نے فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں مؤنث قرار دے دیا ہے۔ اشہدوا خلقہم، کیا ان کی خلقت کا انہوں نے مشاہدہ کیا ہے؟ کیا ان کے پیدا کرنے کے وقت یہ لوگ موجود تھے؟ نہ انہوں نے مشاہدہ کیا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے وقت یہ مشرکین مکہ موجود تھے، ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس چیز کی یہ گواہی دے رہے ہیں سب گواہی لکھی جا رہی ہے کہ کیا بکواس کر رہے ہیں، منہ سے کیا نکال لیں، اللہ کو کیا گالیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کس طرح اولاد ثابت کر رہے ہیں، کس طرح ملائکہ کو بنات اللہ ثابت کر رہے ہیں، یہ ساری باتیں لکھی جا رہی ہیں۔ وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ یہ تو آیت نمبر 15 سے 19 تک کا مضمون تھا کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے مشرکین مکہ کے اس عقیدے کی نفی کی کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ آگے آیت نمبر 20 اور 21 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اپنے کفر کی ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، اور ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، اور یہ تو ہم کافی عرصے سے کر رہے ہیں۔ جب کافی عرصے سے کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا اب تک نہیں دی اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی سزا نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کہنے پر راضی ہے، ہمارے اس کفر اور شرک کو پسند کرتا ہے۔ یہ انہوں نے دلیل دی، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی بات ذکر کی اور کہا کہ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، ان لوگوں نے کہا کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، اِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ صرف اندازے سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایسا بنایا ہے کہ انسانوں کو آزادی دی ہے، وہ چاہیں تو ایمان کا راستہ اختیار کر لیں اور چاہے تو کفر کا راستہ اختیار کر لیں۔ جس زمانے میں مشرکین مکہ کفر اور شرک میں مبتلا تھے، اسی زمانے میں کئی افراد ایسے تھے، بلکہ اچھی تعداد ایسے لوگوں کو بھی تھی جو توحید پر قائم تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق وغیرہ وغیرہ بہت سارے حضرات وہ تھے جو عقیدہ ابراہیمی پر، دین ابراہیمی پر قائم تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ رکھتے تھے اور بتوں کی عبادت سے انکار کرتے تھے۔ اب یہ دنیا تو اسی طریقے سے چلی آ رہی ہے کہ یہاں مومن بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، موحد بھی ہوتے ہیں، شرک بھی ہوتے ہیں، ظالم بھی ہوتے ہیں، مظلوم بھی ہوتے ہیں۔ اب اگر ظالم یہ سمجھے کہ میں جو ظلم کر رہا ہوں یہ بالکل صحیح ہے، ڈاکو یہ سمجھے کہ میں جو ڈاکہ ڈال رہا ہوں بالکل صحیح ہے، چور یہ سمجھے کہ میں جو چوری کر رہا ہوں بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے فوری سزا نہیں دی، اس سے بڑی بیوقوفی کی کیا بات ہے؟ کیونکہ یہ دنیا سزا کی جگہ ہی نہیں ہے، اصل سزا کی جگہ تو
آخرت ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، اصل جزا اور سزا تو وہاں کی ہے، یہاں تو ایسے ہی تھوڑا سا چکھا دیا جاتا ہے، نیکی کا مزہ تھوڑا سا اور گناہ کی سزا تھوڑی سی، لیکن اصل جزا اور سزا دنیا میں نہیں ہے بلکہ آخرت میں ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر ظالم ظلم کر رہا ہے، ڈاکو ڈاکہ ڈال رہا ہے، چور چوری کر رہا ہے، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کفر پر، شرک پر، ظلم پر، چوری پر اور ڈاکے کے اوپر راضی ہے۔ یہ کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ اور یہ تو وہ بات ہے جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کہتے اور کرتے چلے آئے، اور ان کے جو ماننے والے تھے ان میں بھی دونوں طرح کے لوگ تھے، موحد بھی تھے، مشرک بھی تھے، اور انصاف کرنے والے بھی تھے، ظالم بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہہ رکھا ہے کہ دنیا میں ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے، آخرت میں سزا تمہارے لیے اور جزا متعین ہے، نیکیوں کا بدلہ ملے گا اور ظلم اور کفر اور شرک کی سزا ملے گی۔ تو یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ظلم، کفر، شرک اور بری حرکتیں کر رہے ہیں، تو اگر یہ اللہ کو پسند نہ ہوتی تو اللہ ہمیں روک دیتا۔ تو قرآن نے کہا کہ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ، ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے، مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ علم، ان کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، انہم الا یخرصون، یہ تو صرف ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ خرص کہتے ہیں اندازے سے بات کرنا، محض اپنے ظلم کو درست کرنے کے لیے، چور اپنی چوری کو ٹھیک کرنے کے لیے، ڈاکو اپنے ڈاکے کو درست قرار دینے کے لیے اس طرح کے دلائل دیتا ہے، یہ دلائل تھوڑے ہی ہیں۔ آگے آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کیا یہ کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو اس سے پہلے بہت کتابیں نازل کی ہیں، تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی۔ ام آتیناہم کتابا من قبل فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی تھی؟ فہم بہ مستمسکون، کہ یہ لوگ اس کتاب کو خوب تھامنے والے ہیں۔ تو یہ استفہام انکاری ہے کہ کیا ہم نے کتاب دی تھی، یعنی ان کو تو کوئی ہم نے کتاب نہیں دی، اور یہ جو بات کر رہے ہیں اپنے کفر پر، شرک پر، ظلم پر، چوری پر، ڈاکے پر، یہ کسی کتاب اللہ میں نہیں لکھی ہوئی، نہ تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں۔ ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی تھی کہ یہ لوگ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں۔ یہ تو آیت نمبر 21 تک ہو گیا۔ آگے جو آیات ہیں 22، 23، 24، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اپنے کفر، شرک اور گناہوں کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہی کرتے پایا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا کہ وہ بتوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، بتوں سے اپنی حاجت مانگ رہے ہیں، تو جو ہم نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے دیکھا ہم تو وہی کام کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس ان کے عقیدے کا رد کیا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ تمہارے آباء و اجداد جو کام کر رہے ہوں وہ ٹھیک کر رہے ہوں۔ تمہارے آباء و اجداد کے جو آباء و اجداد تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو یہ کام نہیں کرتے تھے، انہوں نے تو ہمیشہ توحید کی دعوت دی ہے، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے ہیں، ایک روایت کے مطابق سب نے توحید کی دعوت دی ہے اور لوگوں کو برائی سے روکا ہے۔ تو آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے کہ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت وانا علی آثارہم مہتدون، بلکہ یہ کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اور اسی طریقے سے آپ سے پہلے کسی بھی بستی کے اندر ہم نے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ وہاں کے جو عیاش لوگ تھے
انہوں نے یہ کہا انا وجدنا آباءنا علی امہ کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آیت نمبر 22 اور 23 میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو یہ بات مشرکین مکہ کہتے ہیں، مشرکین مکہ جو بات کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد کو کفر پر اور شرک پر پایا ہے اس لیے ہم بھی کفر اور شرک کریں گے، یہی بات اس زمانے کے پرانے انبیاء کرام علیہ السلام کے دور کے مشرکوں نے بھی کہی تھی جب انبیاء کرام علیہ السلام ان کے پاس ہدایت کی کتاب لے کر آئے، ہدایت کی باتیں لے کر آئے، اس وقت میں بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو جن طریقوں پر پایا ہے ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ آیت نمبر 22-23 پھر سے سن لیجئے کہ بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امہ، بلکہ ان مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور ہم انہی کے وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ اور اسی طرح آپ سے پہلے کسی بستی کے اندر ہم نے کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا، الا قال مترفوها مگر اس بستی کے عیاش لوگوں نے کہا انا وجدنا آباءنا علی امہ بے شک ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں۔ تو جو بات مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں وہی بات ان سے پہلے لوگوں نے بھی کہی جب ان کے انبیاء کرام ان کے پاس آئے تھے۔ آگے آیت نمبر 24 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو یہ بات بتاتے ہیں کہ میں تمہارے پاس قرآن لے کر آیا ہوں اور اس قرآن کے اندر وہ ہدایت ہے کہ جو تمہارے آباء جس پر تمہارے آباء و اجداد نہیں تھے، میں وہ ہدایت لے کر آیا ہوں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئیں۔ ایک طرف تمہارے اپنے رسم و رواج ہیں کفر اور شرک کے، اور دوسری طرف وہ ہدایات ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ہدایت کا تسلسل ہیں، اور اس میں ہدایت صحیح ہے، اور جس راستے پر تم ہو یہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم تو پیغمبر نے کہا کہ کیا میں تمہارے پاس لے کر کیا اگرچہ میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں اس چیز سے زیادہ ہدایت جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے اس میں ہدایت نہیں ہے، میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت والی چیز لے کر آیا ہوں۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون تو وہ کہنے لگے کہ جو کچھ تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ کافر جو ہیں وہ ایک اردو کی مثل مشہور ہے میں نہ مانوں، اردو کی مثل مشہور ہے میں نہ مانوں، تو میں نہ مانوں جب آدمی طے کر لے کہ میں نے نہیں ماننا، تو وہی بات مشرکین مکہ نے کہی انا بما ارسلتم به کافرون کہ جو ہدایت تمہیں دے کر بھیجی گئی ہے ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بات یہ مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں یہی بات ان سے پہلے لوگوں نے کہی، فانتقمنا منہم تو پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین تو دیکھ لیجئے کہ ان جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ تو آدمی کو اپنے آباء و اجداد کے طریقوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کون سا طریقہ صحیح ہے جو شریعت کے خلاف ہے اور کون سا وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے چیزیں چلی آ رہی ہیں، پنجاب میں کچھ اور طریقہ چلتا ہے،
سندھ میں کچھ اور ہے، پختونخوا میں کچھ اور ہے، قبائلی علاقوں میں کچھ اور ہے، دیہاتوں میں کچھ اور ہے، شہروں میں کچھ اور ہے۔ اب یہ طریقے تو آباء و اجداد کے ہیں، ان میں ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کس میں ہے؟ قرآن و سنت میں ہے۔ اب یہ جو طریقے ہیں ان میں تو گڑمٹ ہوتی ہیں باتیں، کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں، کچھ باتیں غلط ہوتی ہیں۔ تو آدمی کے لیے، آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ میرے معاشرے میں، میرے خاندان میں، میرے کنبے میں جو رسم و رواج ہیں ان میں سے کون سی چیزیں شریعت کے مطابق ہیں، کون سی شریعت کے خلاف ہیں، اور جو شریعت کے خلاف ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے آہستہ آہستہ۔ یہاں تک کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے۔ آیت نمبر 15 سے 25 تک۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ان کافروں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کے لیے جز بنا دیا، یعنی اولاد بنا دی۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، بے شک انسان کھلا ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے بیٹیاں بنا لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا، اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ چن لیا۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور حال یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی کو بشارت دی جاتی ہے اس اولاد کی جو اس نے رحمان کے لیے طے کی ہے، تو سارا دن اس کا چہرہ کالا رہتا ہے اور یہ خون کے گھونٹ پیتا رہتا ہے۔ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، کیا اللہ کے لیے یہ وہ اولاد ثابت کر رہے ہیں جن کو زیورات میں پروان چڑھایا جاتا ہے اور جو بحث کے وقت بات صاف کرنے والی نہیں ہوتی۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور ان مشرکین مکہ نے فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں مؤنث کر دیا ہے، مؤنث قرار دیا ہے۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا ان کی پیدائش کے وقت یہ موجود تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ، ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور یہ مشرکین مکہ کہنے لگے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ ان مشرکین مکہ کو اس کا کوئی علم نہیں ہے، یہ صرف اندازے سے بات کر رہے ہیں۔ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ، کیا ہم نے اس سے پہلے ان کو کوئی کتاب دی تھی کہ یہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں؟ بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، بلکہ ان مشرکین مکہ نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے اور بے شک ہم انہی کے طریقوں پر، انہی کے نقش قدم پر ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، اسی طریقے سے ہم نے آپ سے پہلے جس بستی کے اندر بھی کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے عیاش لوگوں نے کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طریقے پر پایا ہے۔ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے۔ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ، پیغمبر نے کہا کہ اگرچہ میں تمہارے پاس ایسی کتاب لے کر آیا ہوں جس میں زیادہ ہدایت ہے ان چیزوں سے جن پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو کافر کہنے لگے کہ جن جن چیزوں کو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے ہم تو اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ فانتقمنا منہم، تو ہم نے ان جھٹلانے والوں سے انتقام لیا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین،
تو آپ دیکھ لیجئے کہ ان جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ جھٹلانے والے بھی نہ رہے، ان کی باتیں بھی نہ رہیں۔ آدمی 60 70 سال 80 سال کے لیے اس دنیا میں آتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو تسلیم کرے اور اپنی جزا اور سزا کا خیال کرے۔ اس نے آگے قبر کی طرف جانا ہے اور میدان محشر میں حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ وہاں یہ اپنے جو آباء و اجداد کے طریقے ہیں یہ کام نہیں آئیں گے، بلکہ کام آنے والی چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے، جس کی پیروی کرنا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام اور مشرکین مکہ کے معاملہ ہے، اسی طرح یہ معاملہ جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ ہم سب کا ہے یہ، کہ ہم اپنے اپنے طور طریقوں پر جمے رہتے ہیں، ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بس جی ہمارے تو خاندان میں ایسے ہی ہوتا ہے، جی ہمارے پنجاب میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، جی ہمارے بلوچستان میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، جی ہمارے قبیلے میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھو جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ اگر صحیح ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ اور صحیح کا مطلب یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کی جائے۔ صحیح وہ ہے جو کتاب اللہ میں ہے اور سنت رسول اللہ میں ہے۔ باقی ہر علاقے کے رسوم و رواج علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ رسوم و رواج اور بدعتیں ہر علاقے کی علیحدہ ہوتی ہیں، اور شریعت پوری دنیا میں ایک۔ عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ آپ دنیا میں کسی جگہ چلے جائیں، فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، مغرب عشاء کی 4، زکوٰۃ 2.5%، جو بھی شریعت کے موٹے موٹے احکام ہیں پوری دنیا میں ایک جیسے ہیں۔ لیکن بدعتیں جو ہیں وہ ہر علاقے کی مختلف ہیں، رسوم و رواج ہر علاقے کے علیحدہ ہیں۔ چنانچہ پنجاب میں بدعتیں کچھ اور ہوں گی، سندھ کے اندر بدعتیں کچھ اور ہوں گی، بلوچستان میں جناب کچھ اور ہوں گی۔ تو یہ جو بدعات ہیں، رسوم و رواج ہیں، یہ مقامی ہوتی ہیں، اور شریعت جو ہے وہ دائمی ہے، اور اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے علاقے کے رسوم و رواج کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں آیا کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف تو نہیں ہے؟ اگر خلاف ہے تو اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، قول لین کے ساتھ۔ اور یہ کہنا کہ جی ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، جی ہمارے ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی آپ کے ایسے ہی ہوتا ہے۔ میں آج کل کتاب النکاح پڑھا رہا ہوں، بخاری شریف، تو ساتھی بار بار کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، جی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، جی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے، جی ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ سندھ میں کچھ ہو رہا ہے، پنجاب میں کچھ ہو رہا ہے، بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے، کراچی میں کچھ ہو رہا ہے، میمنوں کے علاقے میں کچھ ہو رہا ہے، دہلی والوں کے علاقے میں کچھ اور ہو رہا ہے، گجراتیوں کے علاقے میں، ہر علاقے میں، ہر خاندان میں، ہر اس میں اپنی اپنی چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کون سی بات شریعت کے مطابق ہے، کون سی شریعت کے خلاف۔ جو شریعت کے مطابق ہے اس کو تو تبدیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شریعت کے خلاف ہے اس کو تبدیل کرنا اور شریعت کے احکام کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جامعہ تعلیم کراچی کے استاد اور میرے پھوپھی زاد بھائی حضرت مولانا رشید اشرف صاحب بہت سخت بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، کئی روز سے بے ہوش ہیں، تو دعا فرما دیجیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا ارحم الراحمین یا رب العالمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ ہمیں یا اللہ قرآن حکیم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین،
ہماری زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق بنا دیجئے، کتاب و سنت کے مطابق ہمیں سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ اس قرآن پاک کی برکت سے ہمارے تمام مریضوں کو شفا عطا فرما، مولانا رشید اشرف صاحب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، صحت و عافیت نصیب فرما، راحت نصیب فرما، تکلیفوں سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما، صحت و عافیت نصیب فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین۔ اور بھی جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، مریضوں کو صحت عطا فرما یا اللہ، جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، جو پریشان ہیں ہم میں سے ان کی پریشانیاں دور فرما دے یا اللہ، جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے اولاد صالح نرینہ عطا فرما یا اللہ، جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما یا اللہ، ہم سب کی تمام جائز حاجتوں کو، جائز مرادوں کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک ونبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔